جب ابن آدم کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا، لیکن فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔ دنیا پہ اس موضوع پہ بات چھڑی ہوتی ہے، اس کی جائیداد کتنی، اس کے بنگلے اور کوٹھیاں کتنی ہیں، اس کا بینک بیلنس کتنے ہیں، کتنی فیکٹریاں چھوڑ کے گیا ہے۔ اخبار میں بھی آتا ہے کہ فلاں صاحب فوت ہو گئے اور اپنے ترکے میں یہ چھوڑ گئے، اپنی اولاد میں یہ چھوڑ گئے۔ تو یہاں یہ عنوان چڑھا ہوتا ہے کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا، لیکن فرشتوں کے مجلس کے اندر یہ عنوان چڑھا ہوتا ہے اس نے آگے کیا بھیجا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا، پہنا اور پرانا کر دیا، یا اس نے آگے بھیج دیا۔ یہ 3 مال اس کے ہیں، باقی اس کا نہیں ہے، باقی اس کے وارثوں کا ہے، اور وہ آنکھ بند ہوتے ہی ترکہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو بہت بڑا نام تھا، بہت بڑی شناخت تھی، بہت بڑے عہدے اور منصب کا مالک تھا، یہ روح نکلتے ہی میت بن گیا۔ اب ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میت کو اتنے بجے دفن کریں گے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، ڈیڈ باڈی ہاسپٹل میں پڑی ہے، ڈیڈ باڈی وہاں سے چل پڑی ہے۔ تو یہ عنوان چھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب کوئی نہیں کہتا کہ فلاں منصب دار اس کو غسل دیا جا رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں عہدے دار کو جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی شناخت چھین لی جاتی ہے، اس کا نام چھین لیا جاتا ہے۔ اب وہ میت بن گیا، اب وہ ڈیڈ باڈی بن گئی، اور اب رشتے ناتے وہ سلسلے کہاں گئے، وہ جائیدادیں، وہ سب کچھ، وہ منصب سارے یہیں رہ گئے۔ یہ تنے خاکی لے کے قبر میں اترنا ہے، اور چند گز کفن لے کے قبر میں اترنا ہے، اور وہ اعمال جو ہم پہلے آگے بھیج چکے ہیں وہ وہاں جا کے ہمیں وصول ہوں گے۔ اور اگر ہم اس جہان کے لیے یہاں پہلے کچھ نہیں بھیجا تو یہاں سے تو کچھ ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ واحد لباس کفن ہے جس کو جیب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کسی کے کفن میں جیب لگا کے اس میں درہم، دینار اور ڈالر ڈال بھی دے تو پھر بھی وہ سکہ وہاں نہیں چلے گا۔ اس کی قبر کے اندر بہت سارے درہم و دینار، سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی کوئی ساتھ دفن کر دیں تو پھر بھی یہ سکہ قبر میں نہیں چلے گا۔ وہاں اعمال کا سکہ چلتا ہے، وہاں صالحیت کا سکہ چلتا ہے۔ تو یہ ہم یہاں سے جو آگے بھیج چکے ہوتے ہیں وہ ہمیں وہاں جا کے وصول کرنا ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ مجھے پتا ہے میں آگے کیا بھیج چکا ہوں، اور یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم آگے کیا بھیج چکے ہیں۔ تو میرے رب کی یہ کرم نوازی ہے کہ حضرت انسان کو تنبیہ کر کے اس کو بتا رہا ہے تاکہ وہ غفلت کے دائرے سے باہر نکلے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ تو فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عقل کا تقاضا بھی ہے، دین اور شریعت کا بھی تقاضا ہے۔ حضور کا جو فرمان نور آپ کے سامنے رکھا اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ و والدہ والناس اجمعین، اس کے والد سے، ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، یہاں تک کہ کائنات کے ہر شخص سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی لَأَنْتَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ من کل شیء الا نفسی، حضور آپ مجھے کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میں جو اپنی کیفیت پا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں
مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا لا والذی نفس بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. عمر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اتنی دیر تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی الآن احب الی من نفسی. حضور اب جو ہے وہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب دکھائی دے رہے ہیں. حضور نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے. تو جب تک کائنات میں سب سے زیادہ حضور محبوب نہیں ہو جاتے تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. آقا کریم علیہ السلام کی مجلس نور سجی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص آیا اور حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوتا ہے متی الساعہ یا رسول اللہ، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اگر ایک طالب علم پوچھ رہا ہو کہ استاد جی امتحان کب ہوں گے تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اس نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے اور بے چینی سے اسے امتحانات کا انتظار ہے. تو اس نے کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے اس کو جو جواب دیا فرمایا ما عادت لہا، قیامت کا پوچھ رہے ہو اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو شخص کا جواب سنیے. اس نے عرض کی ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ ولکن احب اللہ ورسولہ. میں قیامت کی تیاری کے لیے نمازوں، روزوں اور صدقات کی کثرت نہیں رکھتا. بعض ہمارے خطبہ جوش خطابت میں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہ میں نمازیں پڑھی ہیں نہ میں روزے رکھے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رسول ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ روزے نہ رکھتا ہو؟ اس نے روزوں اور نمازوں کی کثرت کی دفی کی ہے. لفظ جو حدیث کے ہیں وہ یہ ہیں، اس نے کہا ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، میرے پاس نمازوں اور روزوں اور صدقے کی کثرت نہیں ہے. اس بات پہ مجھے کوئی تیاری کی صورت میں ناز نہیں ہے کہ میرے پاس بہت ساری نمازوں کا ذخیرہ ہے، صدقات میں نے بہت سارے کیے ہیں، لیکن جو میری تیاری ہے وہ یہ ہے ولیکن احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میری بس یہی تیاری ہے. تو اس جواب پر حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا.